हवेली के बड़े शाह जी की बीवी बांझ थी। मेरी उम्र 16 साल थी। शाह ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरी माँ को कहा, इसका निकाह मुझसे कर दो, अपना वारस पैदा करवाकर तलाक दे दूंगा, बदले में बहुत बड़ी रकम दूंगा। मेरी माँ मान गई। मेरा निकाह बड़े शाह से हो गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुए, कहने लगे, मुझसे किसी रहम की उम्मीद ना करना। यह कहकर उन्होंने बड़ी बेदर्दी से दोनों में आज काफ़ी साल बाद शाह हवेली आई हुई थी। जब बड़े शाह की शादी थी तब मैं इस हवेली में आई थी अपनी अम्मा के साथ, और आज छोटे शाह की शादी थी और हवेली में बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से अम्मा मुझे अपने साथ लेकर आई थी, पर मुझे नहीं मालूम था यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि छोटे शाह की मेहंदी थी और मेहंदी की प्लेटें मैं सजा रही थी। वहीं कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डाला। मैंने जैसे ही उठकर देखा तो सामने बड़े शाह खड़े हुए थे। मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें देखकर फौरन से निगाहें झुका गईं। वह मुझे अभी तक यूं ही मुसलसल देखे जा रहे थे। उनकी निगाहों की तपस अपने वजूद पर महसूस करके मैंने कहा, शाह जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? वह कहने लगा, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं भला उनके सामने अपना क्या तारुफ करवाती। आखिर मैंने हिम्मत की और कहा, इस हवेली की मुलाज की बेटी हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उनसे बात करती, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। वह मुझे बस देखे जा रहे थे, फिर पूछने लगे, कौन सी मुलाजिम की? मैंने अपनी अम्मा के बारे में बता दिया। अचानक ही वह कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैं डरती हुई पीछे पीछे हो रही थी। अचानक ही मैं दीवार के साथ लग गई। वह जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। मैंने गहरी सांस ली। मुझे सुकून का सांस आया था। तकरीबन काफ़ी साल हो गए थे बड़े शाह की शादी को, लेकिन मैंने अम्मा से यही सुन रखा था कि उनकी बीवी है और उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। वह अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। मैं इसी बारे में सोच रही थी जब काफ़ी वक्त बाद अम्मा वहाँ पर आई। बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थीं। उनके चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मैंने कहा, अम्मा, क्या हुआ है? आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, वो तुम अभी यहाँ से वापस घर चली जाओ। मैंने कहा, अम्मा, देखें, रात की इस पहर में यहाँ से क्यों जाऊंगी? अम्मा की आंखों में नमी तैर रही थी। वह कहने लगी, बस तू यहाँ से चली जा, जितना तुझे कहा है इतना कर। मुझे अम्मा की समझ नहीं आ रही थी। अम्मा की बात सुनकर मैं वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही शाह हवेली में शादी खत्म हुई, इतने दिन तक अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान घूमती रहीं और मेरा रिश्ता देखने लग गई। हालांकि मेरी उम्र 16 साल थी और ना जाने उन्हें क्या रिश्ते की जल्दी लग गई थी। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े शाह खड़े हुए थे। वह बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखने लगे। कहने लगे, घर पर अकेली हो क्या? उनकी बात सुनकर मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए अज़ बात में सर हिला दिया। कहने लगे, साइड पर हटो। मैंने कहा, आपको कोई काम था क्या? वह कहने लगे, हाँ, काम था। अंदर नहीं आने दोगी? यह सब बातें यहाँ पर ही करोगी? मुझे समझ नहीं आ रही थी वह मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रहे थे। मैं साइड पर हुई तो वह घर में दाखिल हो गए और सामने पड़ी कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गए। कहने लगे, कब तक तुम्हारी माँ वापस आएगी? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सादगी से उन्हें जवाब दे दिया और कमरे में चली गई। काफ़ी देर तक बैठ रहे। जैसे ही अम्मा घर में दाखिल हुई, उन्हें अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मा के चेहरे पर पसीना आने लग गया। पहली फुर्सत में वह कमरे में आई। मुझे देखकर उन्होंने सुख का सांस लिया। कहने लगी, तुम्हें शाह ने कुछ कहा तो नहीं? मुझे सच सच बताना। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अम्मा, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हैं? इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? उन्होंने भला मुझे क्या कहना था? अम्मा बाहर शाह के पास चली गई। मैं वहीं दरवाजे में खड़ी बाहर अम्मा की और शाह की बातें सुन रही थी। लेकिन जो बात शाह ने कही, वह सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वह अम्मा से कह रहे थे, जितनी मर्जी मुझसे रकम ले लो,
मैं तुम्हारी बेटी से अपना वारिस पैदा करवाना चाहता हूँ। मुझे उस लड़की से अपना वारिस हासिल करना है। आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नज़र नहीं आई जिससे मैं निकाह कर सकूं। यह मुझे इस काबिल लगी है कि यह मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। जैसे ही मुझे मेरी औलाद मिल जाएगी, मैं इसे तलाक दे दूंगा। और मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लग गया था, मुझे तो बड़े शाह को देखकर ही खौफ आने लग जाता था। और वह मुझसे शादी की बात कर रहे थे। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मुझे लगा था अम्मा इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, शाह के साथ मेरा निकाह नहीं करें। लेकिन मुझे इस वक्त हैरत हुई जब अम्मा कहने लगी कि आप कल शाम ही आकर इसका निकाह करके अपने साथ ले जाएं। मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। जैसे ही शाह हमारे घर में आए, गुस्से में मैं अम्मा पर फर पड़ी। मैंने कहा, अम्मा आपका दिमाग ख़राब हो गया है। क्या मैं बड़े शाह से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी? आपको पता है वह मुझसे कितने बड़े हैं। वह भी सिर्फ मैं 16 साल की हूँ। मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं अम्मा को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन अम्मा ने मेरे पास सुर्ख रंग का जोड़ा रख दिया। कहने लगी, यह पहन ले, तैयार हो जा। बड़े शाह आ रहे हैं, वह तुझे निकाह करके अपनी हवेली ले जाएंगे, वहां ऐश करेगी। मैंने कहा, अम्मा मुझे नहीं, उस शख्स की दूसरी बीवी बनना। आपको पता है कि यह शाह और अमीर लोग कैसे मिजाज के आदमी होते हैं। मुझे नहीं उसके साथ शादी करनी। मैं रोती हुई अम्मा से कह रही थी, लेकिन अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। और आज मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था, काश मेरा बाप आज ही जिंदा होता, मुझे इस अजियत और तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। जब मैं शाह हवेली आई तो शाह हवेली के मकीन का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। बड़ी बेगम मुझे गुस्से में घोड़े जा रही थी। बड़े शाह जी मेरा बाजू पकड़े बड़ी बेगम के पास ले गए। कहने लगे, अम्मा साई, इसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। अपना वारिस पैदा करवाकर मैंने कौन सा हमेशा उसे अपने साथ रखना है। मैं इस लड़की से अपने वारिस हासिल करके तलाक दे दूंगा। बड़ी बेगम मेरी तरफ देखती हुई कहने लगी, तुम्हें अपना वारिस ही हासिल करना था तो किसी खानदानी लड़की से शादी कर लेते। इस नीच खानदान की लड़की से शादी करना ज़रूरी था। क्या जानते हो मुझे ऐसे नीचे लोगों से किस कदर शदीद नफरत है? इनको तुम नहीं जानते। ज़रूर इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, तभी तो तुमने उसके साथ शादी के लिए हमें भड़ी। उसकी माँ भी बड़ी चालबाज औरत है। अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे जैसे बड़ी बेगम इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मैं खामोशी बैठी हुई थी। मैं क्या कर सकती थी? इस जहन्नम में धकेलने वाली भी मेरी अपनी माँ ही थी। मैं किसी और से क्या गिला करती? थोड़ी देर बाद शाह कमरे में दाखिल हुए और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। अगर मुझसे औलाद हासिल करने के लिए उस शख्स ने मुझसे शादी की थी, तो फिर कमरे को इस कदर क्यों सजवा गया था? मैंने नफ़रत भरी निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा। उसने लाकर मुझे बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे और मेरा पूरा वजूद यूं था जैसे मेरे पूरे वजूद में जान ही ना हो। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने आकर बैठे। कहने लगे, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे निकाह क्यों किया है। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत या नरमी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारी माँ को अदा की है। जब तक तुम मेरे पास रहोगी, इस हवेली में रहोगी, तुम्हारा अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तुम किसी से नहीं मिलोगी, तुम्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। जितनी जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाओगी, इतनी जल्दी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मुझे बहुत जल्द खुशखबरी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मुझे मेरी बीवी ठीक से बात नहीं करेगी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लग गया। उनकी नज़र में मैं एक मुलाज़मा की हैसियत से थी, या फिर उससे भी कम, क्योंकि वह जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हो रहा था। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी निगाहें मेरे वजूद पर बदलने लगी थीं। उनकी निगाहों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करके मुझे पसीने आने लग गए थे। उनकी निगाहें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी।
میں نے تو بڑے شاہ کو کبھی ان نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، جیسے وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے بس لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ ایسے لوگ بہت زیادہ عیاش قسم کے ہوتے ہیں، کوٹھے پر جا کر عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہی سمجھتی تھی۔ اور مجھے رات بھر انہوں نے یہ احساس دلایا کہ وہ کس طبیعت کے مالک ہیں۔ مجھے ان سے خوف آنے لگ گیا تھا، میں ان سے دور دور رہنے لگ گئی تھی۔ انہیں بس میرے وجود سے بچہ حاصل کرنا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی میں انہیں بچہ پیدا کر کے دے دیتی اور وہ مجھ سے جان چھڑا لیتے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر کے میرے کمرے سے باہر چلے جائیں گے، لیکن وہ وہیں پر سو گئے اور میں روتی ہوئی ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا، ایسے شخص کو تو ہم جیسی لڑکیاں خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت وہ میرے پاس موجود تھا، میرے بہت قریب، میرا اس پر حق بھی تھا۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ میں بیساکھ ہی میں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کی گال کو چھوا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ جاگ جاتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، لیکن میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میرے آنسو تھم گئے تھے، مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے حسین شخص کا تو بندہ خوشی خوشی ہر ظلم بھی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، اسے احساس نہیں تھا وہ مجھے کتنی اذیت اور تکلیف دے چکے ہیں، خود اب کتنے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ چھوٹی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے چہرے کے رنگ اڑنے لگ گئے۔ وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، یہ بڑے شاہ کی بیوی تھی، اور ایک دم سے کمرے میں داخل اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے مجھ سے میرا شاہ چھینا ہے، میرا شوہر چھینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، کہنے لگی، رات بھر میں روتی رہی ہوں، رات کو تم میرے بستر پر تھیں، میرے شوہر کے بازوؤں میں تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب آنے کی؟ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئی باہر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے سے شاہ آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ ان کے سینے سے لگ گئی اور کہا، مجھے بچا لے، مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے جلدی سے مجھ سے خود سے الگ کیا، ایک دم سے اپنی بیوی کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا، کہنے لگے، میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، اتنا زیادہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے تمہیں معلوم ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاہ کی بیوی نے کہا، میں کیا کہہ رہی ہوں، اسے یہاں سے نکالے، میں کسی کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، اسے یہاں نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسے کوارٹر میں جگہ دے دوں گا، وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے چلے گئے۔ میں اس شخص کی پشت کو گھورے جا رہی تھی، مجھے رات کا ان کا رویہ یاد آنے لگ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے جلن محسوس ہونے لگی تھی، حالانکہ نہ تو بڑے شاہ سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی بیوی سے اتنی زیادہ جیلسی فیل کیوں ہو رہی تھی۔ حالانکہ نہ تو بڑے شاہ سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی بیوی سے اتنی زیادہ جیلسی فیل کیوں ہو رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے ان کی بیوی ان کے ساتھ بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شاہ نے کتنی بے دردی سے مجھے خود سے الگ کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حویلی میں مجھ پر ہر دن بہت زیادہ ظلم ہونے لگا۔ بڑے شاہ کو تو بس مجھ سے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، ان کو بس مجھ سے بچہ چاہیے تھا، اور میں دعا کرتی تھی، کاش خدا انہیں کبھی اولاد نہ دے۔ وہ ترستے رہے، اس خوشی کے لیے کوئی عورت بھی ان کا بچہ پیدا نہ کر سکے، خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ انہیں بہت زیادہ خواہش تھی، اپنی اولاد کی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں پڑے، میرا حال برا ہو چکا تھا، کمرے میں پڑی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ رونے میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے، کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں نے ایک دم چہرہ اٹھ کر دیکھا تو سامنے شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ رو مت،
میں جانتا ہوں میرے پریوار والے تمہیں تکلیف اور درد دے رہے ہیں کیونکہ وہ میری دوسری شادی کے خلاف تھے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تم مجھے اولاد دے دینا اور یہاں سے چلی جانا۔ جتنی جلدی تم مجھے خوشخبری دو گی اتنی جلدی تمہیں یہاں سے آزادی مل جائے گی۔ سونا نے کہا، یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں ہے، کیوں؟ آپ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، کوئی اور عورت بھی تو آپ کو مل سکتی تھی، پھر مجھے کیوں اتنی کم عمر میں یہ سب سہنے پر مجبور کر دیا؟ تب شاہ کہنے لگے، کیونکہ مجھے کوئی اور تمہاری طرح حسین اور اچھی نہیں لگی تھی، اور میں کسی ناپسند لڑکی سے اپنی اولاد پیدا نہیں کرانا چاہتا تھا، اور تم بہت زیادہ حسین ہو، اتنی کہ میرا تمہیں ٹوٹ کر چاہنے کو دل کرتا ہے، تمہارا شراپا مجھے بہکانے لگتا ہے۔ جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا، اس رات جی چاہا تھا کاش تم میرے کمرے میں میرے بستر پر ہوتی اور میں رات بھر تم پر اپنی شدتیں لوٹاتا رہتا۔ نہ جانے شاہ انداز میں بولے جا رہے تھے اور میں حیران ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھا شخص مجھ سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا باتیں کر گئے۔ ان کے چہرے پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ کہنے لگے، تم 2 ٹکے کی نوکرانی ہو، اس سے زیادہ اس گھر میں تمہاری حیثیت نہیں۔ بات سمجھ آئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے مجھ پر وہی ظلم کرنا شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے اولاد چاہیے تھی یا میرا وجود چاہیے تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک تو میں ایک کوارٹر میں رہی، سب کچھ ایسے چلتا رہا۔ میں کوارٹر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی ہو رہی تھی، من عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ بھی کھانے لگتی تو مجھے الٹی ہونے لگ جاتی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بڑے شاہ کمرے میں آئے، آتے ہی تھکے ہوئے انداز میں میرے پاس بیڈ پر لیٹ گئے۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میری بات سن کر انہوں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، نہیں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے بلانا مت، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا، ان کی حالت دیکھ کر بالکل صحیح بھی نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ مجھے کہنے نے لگے، پلیز ایک گلاس پانی پلا دو۔ میں بیڈ سے اٹھی۔ اچانک ہی میرا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، جلدی سے شاہ نے مجھے تھام لیا۔ کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا، جی، کچھ دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ انہوں نے میرا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کہنے لگے، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، پھر آپ کی بیگم کو پتہ چل گیا تو میری بات ادھوری تھی۔ وہ کہنے لگے، تم بھی میری بیوی ہو، سمجھ گئی، اور میری ذمہ داری ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف لے آئے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج انہیں کتنے مہینوں بعد احساس ہوا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ جب وہ مجھے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر ان کے تو پاؤں ہی سے نہ پر نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ پیدا کرتے ہی مجھے شاہ سے دور چلے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شاہ کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شاہ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ نئی جوانی کے دن تھے۔ ایک شخص جو بہت زیادہ حسین تھا، میرا شوہر تھا، اسے محبت ہو جانا ایک عام سی بات تھی۔ اس وجہ سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کاش میں کچھ سال اور ان کے پاس رہ سکتی۔ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے گھر لے کر آئے اور سرونٹ کوارٹر میں لے جانے کے بجائے مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کی فیملی والے پھر باتیں کریں گے؟ وہ کہنے لگے، کوئی بھی باتیں نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ مجھے اپنے روم میں لے کر ہے۔ ان کی بیوی ان کے روم میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ کہنے لگے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دیکھ لینا میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اپنا بچہ کتنا عزیز ہوگا، اس وجہ سے اسے بالکل بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے بچے کی فکر تھی، میری بالکل نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے
حالانکہ یہ بات کی تھی، یہ بہت کم عمر ہے، ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابرشن کروا لے، لیکن شاہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کروا سکتے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اگلے دن صبح میں سو رہی تھی، شاہ نے مجھے اٹھایا، میرے بال پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے، اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی، جہاں انہوں نے جو میرے لیے ناشتہ بنا کر لائے تھے، اور پھر مجھے اپنا سر سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگے، نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو۔ ڈاکٹر نے بچے کی کتنی زیادہ دیکھ بھال کے لیے کہا ہے، اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتنا زیادہ میرا خیال رکھ رہے تھے، مجھے ان کی عادت سی ہونے لگ گئی تھی۔ اگر وہ مجھ سے دور چلے جائیں گے تو میں کیسے ان کے بغیر رہوں گی؟ یہ سوچے مجھے پاگل کیے جا رہی تھی، مجھ سے میرا بچہ لے لیں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور شاہ میرے لیے بہت پریشان تھے، اور بار بار مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتے، لیکن میں ان کو کیا بتاتی؟ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میں ان سے دور نہیں جانا چاہتی، لیکن انہوں نے تو مجھے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور میں سوچتی، کاش آپ میرے دل کا حال بھی ایسے ہی سمجھ جاتے، مجھ پر کیا بیت رہی ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک رات کے وقت شاہ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، کہنے لگے، کچھ دنوں کے لیے مجھے شہر جانا ہے، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی لاپرواہی کرو جس سے میرے بچے کو نقصان پہنچے۔ اور میں اس کو شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھیں، اس کی کتنی زیادہ فکر تھی اپنے بچے کی۔ میں نے کہا، آپ ٹینشن نہ لے، آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، کاش کہ وہ یوں ہی مجھ سے محبت کرتا، ساری عمر میں اس کی یوں ہی باتیں سمیٹ میں اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی۔ کہتے کہتے رک گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کچھ چاہیے تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، کچھ نہیں، جو مجھے چاہیے ہوگا وہ مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، تم جو مانگو میں تمہیں دے لوں گا۔ اور میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا ان کی سوچ پر، کیونکہ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، مجھے جائیداد کی یا ان چیزوں کی کوئی ہوس نہیں تھی، مجھے تو صرف ان کی محبت چاہیے تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے بس آہستہ آہستہ ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور ان کے سینے سے چپکی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اچانک بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا اور میں منہ کے بل فرش پر گر گئی، اور میری چیخوں سے پوری حویلی میں گونجنے لگ گئی، لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، مجھے کسی نے نہیں اٹھایا۔ نہ جانے کب تک وہیں میں چیختی رہی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اچانک ہی میرا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا۔ میں نے روتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہ، مجھے میرا بچہ چاہیے، کہاں ہے میرا بچہ؟ میری آواز بھیگ چکی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ اور دے گا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ اور میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بچہ مجھے چاہیے، مجھے نہیں پتا، میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، کہنے لگا، جس نے تمہیں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، میں نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، تم رو نہیں۔ تب میں نے روتے ہوئے اپنا اصلی درد بتایا۔ اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے واپس بھیج دیں گے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ نے صرف اولاد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اب وہ آپ کو نہیں دے سکی، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہنے لگے، کیا تمہیں اتنے مہینوں میں یہ محسوس نہیں ہوا؟ شاہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور میں ان کو حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ انہوں نے اپنی انا کا پہاڑ گرا مجھ سے محبت کا اظہار کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میری پہلے والی بیوی اچھی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا، لیکن اس نے کبھی میری فیلنگ نہیں سمجھی، اور تمہارے ساتھ یہ سب کیا،
اس لیے میں نے اس کو طلاق دے کر ہمیشہ کے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ تب مجھے پتہ چلا مجھے تم سے کتنی محبت ہو گئی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یہ شاہ بھی جی نہیں پاتا۔ یہ کہہ کر شاہ نے مجھے سینے میں بھینچ لیا اور میں نے ہمیشہ کے لیے شاہ کو پا لیا۔ آج شاہ اور میں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں اور ہمارے 2 بیٹے بھی ہیں۔ یہ تھی میری کہانی۔ آپ کو سٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک ہیو اے گڈ ڈے۔